فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار اور تمام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں خادم علم اہل سنت محمد شاہد اشرفی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، سجادہ نشین کہتے ہیں اور مبلغ اہل بیت کہتے ہیں، مگر دوسری جانب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طرح طرح کے اعتراضات اور طعن کرتے ہوئے اور گستاخی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو کہ رافضیوں کا اور شیعوں کا طبقہ ہے۔ اگر ان کے معاملات بھی دیکھے جائے تو یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طرح طرح کی طعن اور ان کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ تو کل ملا کر حاصل یہ ہوا کہ یہ جو اہل سنت والجماعت میں چھپے ہوئے رافضی، نیم رافضی ہے، جو اپنے آپ کو بظاہر قادری اور چشتی اور سنی صحیح العقیدہ بتا رہے ہیں، ان کا عقیدہ بھی بالکل شیعوں سے ملا ہوا اور یکساں عقیدہ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ الانصاف اما شجر بینہم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جو بھی چپکلس ہوئی اور تنازع ہوا اور اختلافات ہوئے، ان کے اختلافات میں اور تنازعات میں ہمیں گفتگو کرنے کی، ہمیں لب کشائی کرنے کی، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اس میں گفتگو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ اصول ہے، جو کہ حدیث کے روشنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آگے بیان کروں گا ابھی۔ تو اس اصول سے ہٹ کر بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشاجرات کو بیان کرتے ہیں، اور کبھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید اور طعن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اپنی گفتگو کا نشانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بناتے ہیں، اور کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ، بلکہ اکثر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنی گفتگو کا یہ نشانہ بناتے ہیں، اور آپ پر طرح طرح کے طعن اور اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم حدیث پاک کی روشنی میں جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح منع فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اختلافات اور ان کے مشاجرات، ان کے تنازعات میں اپنی زبانوں کو بند کرنا۔ چنانچہ پہلی حدیث میں پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کی، جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مر احدهم ولا نصیفہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، بس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھریا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا، یعنی اس درجے کو کوئی غیر صحابی کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ کی راہ میں وہ سونا بھی خرچ کر دے، کتنا، احد پہاڑ کے برابر، تب بھی وہ میرے صحابہ کے برابر مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صحابی ہونے کی فضیلت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا نہ کہو۔ اس روایت کو، اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری نے
اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3480 کے تحت۔ اسی حدیث کو حضرت امام ترمذی نے کتاب المناقب میں، سنن ابو داؤد میں حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث نمبر 3861 کے تحت نقل کیا، اور اسی حدیث کو حضرت امام ابو داؤد نے کتاب السنہ باب فی نہی عن السب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو برا نہ کہنے کا بیان، اس باب کے تحت۔ دیکھیے حضرت ابو داؤد، امام ابو داؤد کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کو برا نہ کہا جائے، ان پر سب نہ کیا جائے، اس باب کے تحت اس حدیث کو نقل کیا، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4658 کے تحت۔ اب آئیے دوسری روایت سنتے، حدیث سنتے، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مغفل، یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں جامع ترمذی سے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، اور میرے بعد ان کو تم اپنی گفتگو کا نشانہ مت بناؤ، اس لیے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ جو میرے صحابہ سے محبت کیا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کیا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا، ومن آذاہم، اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، فقط آذانی، تو اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی تو پھر یہ مجھے اذیت دینا، یہ فقط مجھے اذیت دینا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دینا ہے، ومن آذى اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی، فیؤشک ان یاخذوہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عنقریب گرفت فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشاجرات میں اور ان کے اختلاف میں ہمیں گفتگو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنا ہے در حقیقت، اور صحابہ کی ذات سے بغض رکھنا حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ذات سے بغض رکھنا ہے، اور جو حضور علیہ صلاۃ والسلام کے صحابہ کو اذیت دیتا ہے اور صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے تو گویا وہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام سے دشمنی رکھتا ہے، اور آپ علیہ صلاۃ والسلام کے بغض و عداوت میں صحابہ کو برا کہتا ہے، اور جو نبی علیہ صلاۃ والسلام سے دشمنی رکھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس روایت سے یہ ساری باتیں واضح ہوتی ہے۔ اس روایت کو حضرت امام جامع ترمذی میں امام عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب باب من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اور جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3862 پر نقل فرمایا۔ اب آئیے تیسری حدیث سنتے، جو کہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کے اصحاب کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے بیان کی گئی اور ان کے اختلاف میں اپنی زبانوں کو بند رکھنے کی، جس میں ہمیں آقا علیہ صلاۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی۔ چنانچہ یہ حدیث پاک ہے امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند الفردوس میں، اس کے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3400 کے تحت امام دہلوی نے اپنی مسند الفردوس میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سألت ربی فیما اختلف فی اصحابی من بعدی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے بارے میں جو ان کے اختلاف ہوں گے حضور علیہ صلاۃ والسلام کے بعد، فأوحى الیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی نبی علیہ صلاۃ والسلام کے طرف اور فرمایا، یا محمد انک اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب، آپ کا ہر صحابی میرے نزدیک آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا بعضھا اذوہ من بعد، اور ان میں بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافہم فہو عندی علی ہدی، فرمایا کہ جو بعض ان میں ہے بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، تو جو ان کے اختلاف میں سے جس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اختلاف میں سے ان کے کسی چیز کو لے لے گا وہ ہدایت پر
ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشاجرات میں اور ان کے تنازعات میں گفتگو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی باوجود اس کے کہ ان کے درمیان میں کسی معاملے کو لے کر، کسی اجتہاد کو لے کر، کسی حوالے سے کوئی تنازع یا کوئی اختلاف ہوا ہو تو ہمیں اس میں گفتگو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مقدس صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں صحبت حاصل ہے۔ اس حدیث پاک کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ مسند الفردوس میں امام دارمی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اب آئیے چوتھی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب اور باب ما جاء فی فضل من راء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3866 کے تحت نقل کیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، روایت یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم میرے صحابہ کرام کو برا کہنے والے لوگوں کو دیکھو تو کیا کرو؟ فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اور جب انہیں میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہتا ہوا دیکھو تو کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو پتہ چلا آج جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا کہہ رہے، جو حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان غنی کو، یا حضرت زبیر کو، یا حضرت طلحہ کو، یا حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یا کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو، یا حضرت ابو سفیان کو، یا خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کسی بھی صحابی کو برا کہتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور یہ لعنت فرمانے والے کون؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل ارشاد فرما دیا تھا کہ جب تم میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے لوگوں کو دیکھو تو ان پر لعنت کرو۔ اس حدیث پاک کو امام عیسیٰ ترمذی نے نقل کیا، جیسے کہ میں نے اس کا حوالہ بیان کیا۔ اسی حدیث کو معجم الاوسط میں امام طبرانی نے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 8366 کے تحت نقل کیا، اور مسند الفردوس میں امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد 1 حدیث نمبر 1022 کے تحت نقل کیا۔ یہ چاروں روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے وہ قابل تعظیم ہے، اور ان میں جو بھی اختلاف اور تنازعات ہوئے اس میں ہمیں ہرگز گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب کسی پر بدبختی غالب آ جائے اور حق کی پیروی وہ بھول جائے اور شیعوں کے زیر اصل پلنا شروع ہو جائے تو وہ پھر یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعظیم و تکریم کرنا بھول جائے گا۔ تو آئیے دیکھیے چند شخصوں کے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس طرح برا کہتے ہیں، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کس طرح یہ طعن کر رہے۔ آئیے ان کی ذرا اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں آپ۔ دجال ہے، یہ معاویہ کے طریقے پر ہے۔ معاویہ جہنمی ملعون بھی مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرتا اور کرواتا تھا۔ معاویہ منافق، معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ منافق ہے۔ قرآن کو نیزے پہ لیا، حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پہ سے گالیاں بکواتا تھا، سب کو شتم کرتا تھا۔ دیے تھے کہ معاویہ خود گالی بکتا تھا مولا کائنات کو اور بکواتا تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ کس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا جا رہا ہے اور آپ کو منافق، کافر اور معاذ اللہ جہنمی ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آئیے اسی ضمن میں یہ لوگ کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں منافق ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا یہ ایک حوالہ پیش کرتے ہیں اس ضمن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے کے لیے اور آپ پر اعتراض کرنے کے لیے۔ وہ صحیح مسلم کی ایک روایت کا سہارا لے کر یہ بہت بڑا ان کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ کو کافر اور معاذ اللہ منافق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو معاذ اللہ گالی بکاتا سب کیا تھا اور لوگوں سے بھی بکوایا کرتے تھے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ معاذ اللہ امیر معاویہ منافق اور باغی تھے۔
آئیے ذرا ان کی اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں آپ۔ یہ جلد نمبر ہے سوم، جلد نمبر 3۔ ہاں قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب۔ ترجمہ، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر کیا تو کہا تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو؟ سعد نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا۔ یہ مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ علی کو برا کہو، یہ مسلم ہے۔ ویسے تو کافی ساری کتابوں کے حوالے دیے تھے کہ معاویہ خود گالی بکتا تھا مولائے کائنات کو اور بکواتا تھا۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام جن کا مرتبہ یہ ہے جن پر درود بھیجی جائے ان پر یہ گالیاں بکواتا تھا۔ یہ محدثین کی ہزاروں کتابوں میں، 100 کتابوں میں، تاریخ کی 100 کتابوں میں یہ بھرا پڑا ہے کہ معاویہ گالی بکواتا تھا، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں۔ تو سامعین کرام، آپ نے سنا اس جاہل زمانہ اور خبیث النفس مولوی کو جو ایک روایت پیش کر رہا ہے صحیح مسلم کی، جس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہے، باور کرنا چاہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو معاذ اللہ سب کیا کرتے تھے، یعنی گالی بکا کرتے تھے۔ اب آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس روایت کا میں خلاصہ عرض کروں۔ چنانچہ اس روایت کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت نقل فرمایا، حدیث نمبر 6220 کے تحت۔ روایت یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حدیث کے الفاظ ہے فقال ما منعك ان تسب ابا تراب، کہ اے سعد تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب نہیں کرتے۔ چنانچہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیوں کہوں، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 ایسی باتیں سنی، اگر ان 3 باتوں میں سے مجھے کوئی ایک بات بھی حاصل ہو جائے تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹ پا جانے کے اور سرخ اونٹ حاصل کر لینے سے زیادہ محبوب اور بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی، اور فرمایا کہ خیبر کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کل میں اسے جھنڈا عطا کروں گا فتح یابی کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے۔ اس طرح سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور فضائل کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جس کے سننے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تان یا کوئی اعتراض نہیں پیش کیا اور نہ ہی اظہار نفرت کیا۔ اب اس روایت کے ذریعے سے یہ رافضی، نیم رافضی بتانا چاہتے ہیں، ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو کہا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کے ساتھ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو تراب پر سب کیوں نہیں کرتے۔ اب آئیے اس روایت کی شرح میں، اب روایت کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے تو کیا اس میں واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کرنے کے لیے کہہ رہے، گالی بکنے کے لیے کہہ رہے، تو روایت کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے بلکہ شارحین کی جو شرح ہے اس کے تحت ہم سمجھیں گے۔ چنانچہ اس روایت کی شرح بیان کرتے ہوئے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ائمہ نے کہا ہے کہ اس قسم کی حدیث کو روایت کی تعویل کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں تشریح نہیں ہے، یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تشریح نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کو برا کہنے کا حکم دیا تھا، بلکہ ان سے برا نہ کہنے کا سبب پوچھا تھا کہ تم کیوں نہیں برا
کہتے انہیں، کیوں نہیں انہیں غلط جانتے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، اور جو اہل کوفہ تھے ان کے تعلق سے مجموع الزوائد میں روایت موجود ہے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا کرتے تھے اور آپ کو برا کہا کرتے تھے، آپ کو سب کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مناسبت سے آپ سے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں سب کرتے، یعنی کیا وجہ ہے کہ آپ برا نہیں کہتے؟ تو یہاں ریزن پوچھا گیا، سبب پوچھا گیا، اور یہ پوچھنا چاہا کہ اے سعد تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے یا اس کا کوئی اور سبب ہے؟ اگر تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے تو پھر تم حق پر ہو اور تمہارا نظریہ صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً تقوی اور پرہیزگاری کے مالک ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبب سے یہ ارشاد فرمایا، امام نووی فرماتے کہ اگر اس کا کوئی اور سبب ہے تو اس کو بیان کرو۔ غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس جماعت، اس گروہ سے تھا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تھے معاذ اللہ، تو اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہیں کہتے تھے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا۔ تو جس روایت میں سوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے، اس کو ان جاہلوں نے تصریح بنا کر پیش کر دیا۔ اب اسی روایت کی شرح دوسری وجہ بیان کرتے کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، اس کا معنی کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اسی شرح صحیح مسلم میں فرماتے کہ اس حدیث کی دوسری تعویل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو، آپ کے اجتہاد کو خطا نہیں کہتے اور لوگوں سے نہیں کہتے کہ کیا ہماری رائے اور اجتہاد صحیح ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اجتہاد جو ہے وہ نادرست ہے؟ تو آپ کا سبب یہ تھا کہنے کا اور پوچھنے کا۔ تو ان جاہلوں نے کیا کیا، اس روایت کو تصریح کے طور پر اور حقیقی معنی میں بیان کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ امیر معاویہ سعد بن ابی وقاص سے کہہ رہے کہ تم ان کو گالی کیوں نہیں دیتے، اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی بکا کرتے تھے، سب کیا کرتے تھے۔ تو میں نے یہ تشریح بیان کر دیا آپ کی خدمت میں کہ یہاں مراد ہرگز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بکنا یا آپ کی تنقید کرنا مراد نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف سوال کرنا مقصود تھا، جو کہ شارح صحیح مسلم حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا۔ اب بالفرض محال اس روایت میں تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مولا ایک کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو سب کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو کیا سب کا معنی گالی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ سب کا معنی اس روایت میں گالی نہیں بلکہ تنقید کے معنی میں، اور آپ کی جو رائے ہے اس سے اختلاف کرنے کے معنی میں۔ چنانچہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ سب کا معنی گالی ہی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو میں چند روایت پیش کرتا ہوں، پھر ذرا وہ معترض جو اعتراض کرتے ہیں اس روایت کو لے کر، لفظ سب کو لے کر، وہ اس روایت کو جو میں پیش کر رہا ہوں اس کا کیا جواب دیتے، ذرا آئیے دیکھیے۔ اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4033 کے تحت، جس میں ذکر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا کسی جاگیر کے مسئلے کو لے کر۔ چنانچہ دونوں نفوس قدسیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو اسی درمیان بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے، حدیث کے الفاظ ہے، پھر انہوں نے آپس میں کہا فَاسْتَسَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، یعنی حضرت عباس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو، اپنے چچا عباس کو سب کیا۔ تو اگر اب لفظ سب کا معنی صحیح مسلم میں جو موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھ رہے تھے کہ ما منعک ان تسب ابا تراب کے ساتھ تمہیں کس
چیز نے روکا کہ تم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت علی پر سب نہیں کرتے؟ تو اگر اس روایت میں یہ معنی لیا جائے سب کا کہ گالی کیوں نہیں دیتے معاذ اللہ، تو کیا اس بخاری کی روایت میں جو لفظ سب آیا کہ حضرت علی نے اپنے چچا عباس کو اور حضرت عباس نے اپنے بھتیجے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معاذ اللہ سب کیا، تو کیا گالی دیا تھا؟ نہیں، بلکہ تنقید اور جھڑکی کے معنی میں تھا کہ دونوں کا آپس میں اختلاف تھا اور اس اختلاف کی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے کو جھڑکی یا تنقید دی۔ اور اگر یہ معنی نہیں کیا جائے تو پھر اس کا معنی سب کا کیا ہوگا؟ کیا معاذ اللہ حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے؟ نہیں۔ اب آئیے اسی سلسلے میں دوسری روایت پیش کر رہا ہوں کہ لفظ سب کا معنی صحیح مسلم میں جو موجود ہے اس کا معنی ہرگز اس سے مراد گالی نہیں بلکہ جھڑکی اور تنقید کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت میں دوسری پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6361 کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے اپنی امت کے خاطر دعا فرمایا دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمایا اللہم فأیما مومن سببت فجعل ذلک لہ قربت الیک یوم القیامہ، کہ اے رب تبارک و تعالیٰ جن مومنین کو میں نے سب کیا، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اگر یہاں لفظ سب کا معنی گالی لیا جائے تو کیا کوئی صاحب ایمان جس کے دل میں ذرا رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس کا معنی گالی تصور کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدسہ کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا عرض کیا اللہم فأیما مومن سببت فجعل ذلک لہ قربت الیک یوم القیامہ، کہ اے رب تبارک و تعالیٰ جن مومنین پر میں نے سب کیا ہے اس سب کو ان کے لیے قربت اور ذریعہ نجات کا ذریعہ بنا، یعنی ان کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اپنی امتیوں کے لیے جن پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب فرمایا تھا۔ تو یہاں سب سے مراد کیا ہے؟ گالی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، گالی ہرگز نہیں بلکہ صرف اور صرف جھڑکی یا تنقید کے معنی میں ہے کہ اگرچہ میں نے ان کی جو جھڑکی دی تھی وہ ترغیب و اصلاح اور تنبیہ کے لیے تھی، مگر اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ میری جھڑکی سے ناراض ہو تو اس جھڑکی کے سبب ان کو بخشش عطا فرما۔ یہ مراد تھا اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا۔ تو پتہ چلا کہ لفظ سب کا ہر جگہ یہ معنی لینا، گالی کا معنی لینا، یہ ہرگز درست نہیں، جیسا کہ میں نے دو حدیثیں پیش کر دیا۔ اب آئیے تیسری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا ما منعک ان تسب ابا تراب، اس میں سب کا معنی ہرگز گالی نہیں تھا۔ اس روایت کو صحیح بخاری ہی میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا حدیث نمبر 5935 کے تحت۔ اس میں ذکر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے کہ فسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصلۃ والمستوصلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کیا، کن پر؟ واصلہ پر اور مستوصلہ پر۔ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہاں کوئی لفظ سب کا معنی گالی لے گا؟ نہیں لے گا۔ کوئی مومن، کوئی صاحب ایمان یہاں لفظ سب کا معنی گالی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے جن کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، جن کے اخلاق کو خلق عظیم رب تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا، وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کبھی کسی مومن پر یا کسی شخص کو لفظ گالی سے نہیں کہہ سکتے، پکار نہیں سکتے۔ تو ہر جگہ لفظ سب کا معنی لینا یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے اور یہ کتابوں سے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا یہ تو معنوی اور معنویت کے اعتبار سے تشریح اور توضیح تھی اس روایت کی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم چلتے ہیں اس روایت کی فنی حیثیت پر۔ اس سے قبل ایک نقطہ میں بیان کروں کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح مسلم میں جو بیان کیا ہے وہ باب مناقب علی بن ابی طالب کے تحت نقل کیا ہے۔ اب جو معترضین ہے، شیعہ نما جو نیم رافضی لوگ ہیں،
وہ جو کہتے ہیں کہ اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، تو کیا معاذ اللہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا بھی شعور نہیں تھا، اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ آپ نے اس روایت کو مناقب علی بن ابی طالب کے باب میں نقل کر دیا؟ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے۔ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ پوچھ رہے، نہ کہ آپ کو سب کرنے کے لیے کہہ رہے۔ وجہ پوچھنا اور ہوتا ہے اور سب کرنے کو کہنا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ اور پھر جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فضائل بیان کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی یہ تھا کہ میرے سوال سے حضرت سعد بن ابی وقاص فضائل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرے۔ تو اسی وجہ سے جو فضائل بیان کیے گئے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت اس حدیث کو نقل کیا۔ تو اب جو وہ جاہل مجاور اور جاہل سجادہ نشین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مبلغ اہل بیت کہتے ہیں، اس روایت کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ امیر معاویہ گالی بکتے تھے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے بقول ان کے۔ تو کیا حضرت امام مسلم کو نہیں پتہ تھا؟ انہوں نے اس روایت کو مناقب کے باب میں نقل کر دیا معاذ اللہ۔ تو پتہ چلا یہاں پر اس روایت وہ مراد ہے ہی نہیں جو یہ جاہل مجاور اور سجادہ نشین لیتے ہیں، بلکہ مراد وہ ہے جو حضرت شارح صحیح مسلم حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اب آئیے چلتے اس روایت کی فنی حیثیت پر کہ اس روایت کی صحت کیا ہے اور یہ کس درجے کی روایت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں بیان فرمایا، لیکن اس سے یہ ہرگز نہیں ثابت ہوتا کہ جو روایت امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا سیاہ ستہ کے اماموں نے اپنی سیاہ ستہ میں نقل کر دیا تو وہ روایت ساری کی ساری صحیح ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی اصول نہیں ہے، ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری میں اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم میں دو طریق پر روایتوں کا نقل کرتے، ایک تو اصولاً نقل کرتے اور دوسرا تعلیقاً نقل کرتے۔ اصولاً اس طرح سے کہ جو روایت صحیح اور متصل سند کے ساتھ ہوتی ہے اس کو باب باندھنے کے بعد، باب بنانے کے بعد سب سے اول نقل کیا جاتا ہے، اور تعلیقاً جو روایت ہوتی ہے جو کہ صحیح روایت کے اور اس کے مفہوم و مفاہیم کے مطابقت اور شواہد میں ہوتی ہے اس کو آخر میں ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اصولاً نہیں نقل کیا بلکہ مطابقت و شواہد میں تعلیقاً نقل کیا ہے، اور مطابقت کے لحاظ سے یہ مضمون اپنی اس کتاب میں آپ نے روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اس صحیح مسلم کی روایت کو بیان کرنے میں جو مرکزی راوی ہے نا وہ ہے بکیر بن مسمار۔ یہ حاکم بن اسماعیل بکیر بن مسمار جو اس روایت کو بیان کرنے میں مرکزی راوی ہے، وہ اس الفاظ کو یعنی ما منعک ان تسب ابا تراب کے الفاظ کو بیان کرنے میں بالکل منفرد اور تنہا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ منفرد راوی اس الفاظ کو بیان کر رہا ہے، اور اس سے اضبط اور اوسط درجے کے جو راوی ہے جیسے کہ حضرت سعید بن مسیب اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان کے روایت میں ما منعک ان تسب ابا تراب کے الفاظ ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح اسی روایت کو حکم بن شعبہ نے شعبہ بن حجاج نے ذکر کیا ہے، اسی روایت کو حکم سے شعبہ بن حجاج نے ذکر کیا ہے، جس میں بھی ما منعک ان تسب ابا تراب کے الفاظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب اصول حدیث یہ ہے، اصول علم حدیث یہ ہے کہ جب کوئی کم درجے کا راوی اپنے سے زیادہ اضبط اور اوسط درجے کے راویوں کی مخالفت کرے اور ان کی مخالفت میں کوئی الفاظ بیان کرے تو اس الفاظ کو بیان کرنا یہ کہلاتا ہے شاذ۔ یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے، یہ قانون ہے۔ پھر وہ یہ کہ اس کا بیان کرنا جو ہوتا ہے مختلف الفاظ اور اپنے اثبت اور اوسط راویوں سے مخالفت کرنا الفاظ بیان کرنے میں، یہ کہلاتا ہے شاذ۔ اور جو شاذ ہوتی ہے یہ اصول حدیث کے تحت ضعیف کی ایک قسم ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ حدیث صحیح اور معتبر نہیں بلکہ شاذ ہے، اور شاذ جو ہے یہ حدیث ضعیف کی ایک قسم ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جس کا راوی عبد الرحمن بن ثابت ہے، جس کے ذریعے سے ثابت
کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو راوی ہے عبد الرحمن بن ثابت، یہ کثیر الارسال راوی ہے، جس کی سماعت اور جس کا سماع حضرت سعد بن ابی وقاص صاحب رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے، اس کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ روایت بھی غیر معتبر اور ناقابل قبول ثابت ہوئی۔ اور صحیح مسلم کی جو روایت میں نے پیش کیا تھا، جو بطور اعتراض معترضین پیش کرتے، اس کا الحمدللہ میں نے معنوی اعتبار سے اور فنی اعتبار سے بھی میں نے جواب عرض کر دیا۔ اب آئیے دیگر قرائن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز گالی نہیں دے سکتے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے، اگرچہ آپ کی اجتہاد سے آپ کو اختلاف تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ اختلافی معاملہ تھا، کوئی ذاتی بغض و عناد نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی دلیل ملتی ہے، آپ کو میں دلیل پیش کر رہا ہوں، تاریخ دمشق میں موجود ہے، جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 132 پر، کہ ابو مسلم کولانی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انت تنازع علی جن فی الخلافت او انت مثلہ، پوچھا کہ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کی وجہ سے تنازع کرتے، اختلاف کرتے، یا پھر آپ ان سے افضل ہے؟ کیا پوچھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کی وجہ سے تنازع کرتے ہیں یا پھر آپ ان سے افضل ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے برجستہ جواب دیا، فرمایا لا وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، یعنی میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہے اور وہ اس حق کے یعنی خلافت کے زیادہ حقدار ہے۔ وَلَكِنْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْمُومًا وَنَبْنُ عُمِّهِ وَوَلِيُّ وَأَتْلُ بِدَمِهِ، فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں اور ان کا ولی ہوں، اور ان کے قتل کے جو قصاص ہے اس کا میں مطالبہ کرتا ہوں، اور آپ کی ذات سے محبت رکھا کرتے تھے اور آپ کو اپنے سے افضل جانا کرتے تھے۔ اس روایت سے پتہ چلا۔ اب آئیے دوسری روایت میں پیش کر رہا ہوں، کتاب الشریعہ میں حضرت امام آجوری رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا، اور الاستیعاب میں امام ابن عبد البر نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام بحقی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی محبت تھی، والیانہ محبت تھی۔ چنانچہ درار بن دمرہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشاق اور محب میں سے تھے، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں اشعار کہا کرتے تھے۔ تو یہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ رحمہ اللہ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کرو۔ تو درار بن دمرہ نے ہر جہت سے، ہر لحاظ سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوصاف، آپ کی شان و عظمت اور آپ کے کمالات کو بیان کیا۔ جو ہی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان و عظمت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت کیا، سنا، تو انتہائی آپ خوش و خرم ہو گئے اور بے ساختہ فرمایا رحم اللہ ابا الحسن کا واللہ کذالک، رحم اللہ ابا الحسن کا واللہ کذالک، یعنی اے درار بن دمرہ، جو شان و عظمت تو نے بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی قسم ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی قسم ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے تو نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت تھی۔ تو جس شخص سے جو محبت کرے گا، کیا اس کو کبھی گالی دے سکتا ہے؟ کیا گالی دینے کا تصور کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کو ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا پتہ چلا اس روایت سے یہ دلیل پکڑنا صحیح مسلم کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی بکنے اور سب کرنے کے لیے کہا تھا، یہ بالکل جھوٹا اور جہالت پر مبنی قصہ اور استدلال ہے، یہ نہ
فنی حیثیت سے صحیح ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی معنوی لحاظ سے صحیح ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے بیان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ طبقات ابن سعد سے ایک تاریخی روایت پیش کرتے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے کے لیے اور آپ کو منافق ثابت کرنے کے لیے یہ پوری کوشش کرتے اس روایت سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم تحقیقی جائزہ جرح و تعدیل کی روشنی میں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کا سچا پکا غلام اور عاشق بنائے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعظیم و تکریم کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اور ان دشمنان اہل بیت اور دشمنان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔